روایت ہے حضرت ابن عباس سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کریم ارشاد فرماتے ہیں، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحیم رسول ارشاد فرماتے ہیں، 2 خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہوتی، اچھے اخلاق اور نا دینی فقہ۔ یہ ترمذی میں روایت ہے۔ روایت ہے حضرت انس سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تلاش علم میں نکلا وہ واپسی تک اللہ کی راہ میں ہے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے علمی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے پھر اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔ یہ حدیث احمد بن حنبل، ابو داود اور ترمذی میں بھی ہے۔ روایت ہے حضرت کعب ابن مالک سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اس لیے علم طلب کرے تاکہ علماء کا مقابلہ کرے یا جہلاء سے جھگڑے یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرے تو اسے اللہ آگ میں داخل کرے گا۔ یہ روایت ترمذی میں بھی ہے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کوئی وہ علم سیکھے جس سے اللہ کی رضا ڈھونڈی جاتی ہے صرف اس لیے کہ اس سے دنیاوی سامان حاصل کرے، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہ پائے گا۔ یعنی جو علم ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے، اور کوئی انسان اگر اس کو صرف دنیاوی ساز و سامان کے لیے سیکھتا ہے تو وہ قیامت کے دن جنتی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ روایت احمد بن حنبل، ابو داود اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ روایت حضرت ابن مسعود سے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ اسے ہرا بھرا رکھے جو ہم سے کچھ سنے پھر جیسا سنے ویسا ہی پہنچا دے، کیونکہ بہت سے پہنچائے ہوئے سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ اسے ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو شخص پیغام کو سن کر آگے پہنچا رہا ہوتا ہے ممکن ہے کہ اسے پوری طرح سمجھ نہ سکے، لیکن جس کو یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ اسے بہتر سمجھ سکتا ہے۔ الفاظ میں بھی فرق نہ کیا جائے حدیث کے، جیسا سنے ویسا ہی آگے پہنچا دیا جائے۔ یہ تھوڑا سا مفہوم تھا۔ روایت ہے انہی سے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے وہ اپنا ٹھکانہ آگ سے بنائے، اور ایک روایت میں ہے کہ جو قرآن میں بغیر علم کچھ کہے وہ اپنا ٹھکانہ آگ سے بنائے۔ یہ روایت ترمذی میں ہے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ کا بھی مسئلہ ہے کہ اس کا جس کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، یعنی کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ تو احتیاط کرنی چاہیے احادیث بیان کرتے ہوئے بھی، اور قرآن مجید میں اپنی رائے سے کچھ نہ کہا جائے۔ انشاءاللہ یہ جو میں نے ابھی مفہوم بتایا حدیث کا، اگلی ویڈیو میں لفظ ٹو لفظ انشاءاللہ احادیث مبارکہ بیان کروں گا۔ تو آپ جڑے رہیں، سبسکرائب بھی کریں تاکہ ویڈیو جو ہے جلدی سے جلدی آپ کے پاس پہنچ جائے احادیث مبارکہ کی، اور علم میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔